بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے، وہی امتحان میں پاس ہوئے۔ کیا بات ہے، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں۔ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں، اور رستہ دیتا ہے اس کو دریا بھی غوث اعظم کے جو دیوانے ہیں۔ ہمارے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر۔ آخری شعر میں پڑھتا ہوں اور پھر حضرت کا خطاب ہونا ہے، اور ایسا خطاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رات حضرت ممبئی کی سرزمین پر تھی اور آج یہاں ہے۔ اللہ والوں کے لیے اللہ کیسے زمین کو سمیٹ دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، آج پورا ملک ہندوستان ہو، ملک نیپال ہو، الحمدللہ ان ملک ہندوستان کے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں حضرت کا انتظار کرتی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مردان حق آگاہ نے وقت کے حصار کو توڑ کر پوری دنیا کے اندر کردار و عمل سے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آج بھی ان کا نام بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ خطیب ممبر رسول پر موجود ہے کہ جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینی دم توڑ دیتی ہیں اور بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات کہ دریا کے کنارے ایک شخص اللہ والا وضو بنا رہا تھا، دیکھا بچھو ڈوب رہا ہے، اس کو نکالتے ہیں، بچھو ڈنگ مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کنارے رکھتے ہیں، پھر وہ لڑک کر دریا میں جاتا ہے، پھر نکالتے ہیں۔ کئی مرتبے ایسا ہوا، مرید نے کہا میرے شیخ یہ بچھو ہے، اس کی بری عادت ہے ڈنگ مارنے کی، یہ کبھی اپنی عادت نہیں چھوڑتا۔ اللہ والے کا جواب سنے اور مچل جائے۔ اللہ والا کہتا ہے یہ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اب ایک شعر یاد کر کے لے جائیں کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بھائی، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ اب آئیے حضرات، اسی خوبصورت علماء کی خوبصورت انجمن میں جانے انجمن بن کر آنے والی ذات، وہ عظیم خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہیں۔ آئیے ملک ہندوستان کا، خطابت کی دنیا کا وہ ایسا عظیم الشان انمول ہیرا، شیخ طریقت، شیخ کامل، سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ شاہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کر لیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، صابری کمیٹی، سرزمین ابراہیم پور، نعرہ تکبیر۔ بس اس خیال کے ساتھ کہ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع اشک ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں۔ ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں